باب نمبر 23 باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کرنا اور شرک تک رسائی کے ہر راستے کا سدباب کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ جب مصنف رحمہ اللہ نے سابق ابواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب توحید کی حمایت و حفاظت سے متعلق کچھ چیزیں بیان فرمائے تو چاہا کہ اس باب میں آپ کی خصوصی حمایت بیان فرمائے۔ المصطفیٰ یعنی چندہ منتخب کردہ، جناب، جانب گوشہ، جاءکم، اے عرب کے لوگوں تمہارے پاس آیا، من انفسکم، وہ تمہاری جنس اور تمہاری زبان کا ہے، عزیز علیہ یعنی اس پر بہت زیادہ سخت اور گرا ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ ما عنتم یعنی جو چیزیں تم پر دشوار ہیں اور جن سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کفر، گمراہی، قتل و خون ریزی اور قید و بند وغیرہ، اور ما اور جس فعل پر وہ داخل ہوا ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر ہے۔ حریص علیکم یعنی تمہاری ہدایت اور دنیا و آخرت میں تمہیں نفع حاصل ہونے کی بابت بڑے فکر مند اور حد درجہ حریص ہے۔ بالمؤمنین یعنی مومنوں پر غیروں پر نہیں۔ رؤوف حد درجہ مشفق اور نرم۔ رحیم حد درجہ رحیم و مہربان۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے انعام و احسان کا ذکر کرتے ہوئے بتلا رہا ہے کہ اس نے ان میں انہی کی جنس و زبان کا ایک عظیم پیغامبر بھیجا ہے۔ جو چیزیں انہیں گرا لگتی ہیں ان سے اسے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اور جو چیزیں ان کے لیے باعث اذیت ہے وہ اسے بڑی اذیت پہنچاتی ہیں، اور ان کی ہدایت اور فائدے کے حصول کے لیے بڑا فکر مند رہتا ہے، اور ان میں سے خاص طور پر مومنوں کے لیے بڑا شفیق و مہربان ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں ذکر کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جانے والی یہ خوبیاں اور اوصاف اس بات کے متقاضی ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو ڈرا دیا ہے اور انہیں اس شرک سے خبردار کر دیا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ کے رسالت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے آگاہ کر دیا ہے، انہیں اس سے دور کر دیا ہے اور امت کو شرک تک لے جانے والے ہر راستے کا سدباب کر دیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اپنے بندوں کے درمیان انہی میں سے اس محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انہیں اپنی نعمت سے نوازنے کی تذکیر اور یاد دہانی۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کی مدح و ستائش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص عرب میں سے تھے، نیز گھر اور نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور بلند و برتر تھے۔ پوائنٹ فورتھ، مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق و مہربان ہونے کا بیان۔ پوائنٹ ففتھ، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین پر سخت تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو عید میلہ ٹھیلا بناؤ، اور جہاں بھی رہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، کیونکہ تم جہاں کہیں رہو تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائے گا۔ اسے امام ابو داؤد نے بسند حسن روایت کیا ہے اور اس کے راویان ثقہ ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا یعنی گھروں کو نفلی صلوات، تلاوت قرآن اور دعاؤں سے خالی نہ کرو کہ وہ قبروں کی طرح ہو جائے۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، عید اس وقت یا جگہ کو کہتے ہیں جہاں ایک خاص طریقہ سے
جائے اور اس کا قصد کیا جائے، یعنی میری قبر کو اکٹھا ہونے اور بھیڑ بھاڑ کرنے کی جگہ نہ بناؤ کہ وہاں صلاۃ اور دعا وغیرہ کے لیے آنا جانا کرو اور اس کی عادت بنا لو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُم، یعنی تمہارا درود اور دعا رحمت و مجھے ملتا ہے وہ میری قبر سے قریب اور دور ہونے دونوں صورتوں میں ملے گا، اس لیے تمہیں میری قبر کے پاس آنے اور آمد و رفعت کا سلسلہ رکھنے کی حاجت نہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو نفل صلوات، دعا اور تلاوت قرآن وغیرہ سے ویران کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ قبروں کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ قبروں کے پاس صلوات کی ممانعت ان کے یہاں ثابت اور طے شدہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھروں کو اس طرح بنانے سے منع فرما دیا۔ ساتھ ہی اپنی قبر کی بار بار زیارت کرنے نیز دعا اور حصول قربت کی غرض سے وہاں ایک معمول کے مطابق اکٹھا ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے بجائے روئے زمین کی کسی بھی خطہ سے بکثرت درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ چیز دور و نزدیک سے یکساں طور پر آپ تک پہنچ جائے گی، اس لیے آپ کی قبر کے پاس بار بار آنے کی چندہ حاجت نہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور شرک تک لے جانے والے راستوں کا سدباب کر دیا گیا ہے۔ بائیں طور کے حدیث نے صاف بیان کر دیا ہے کہ قبروں کے پاس صلاۃ نہیں پڑھی جائے گی، نیز آپ کی قبر کے پاس اکٹھا ہونے، میلہ ٹھیلا کرنے اور معمول کے ساتھ آنے جانے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شرک تک لے جانے والی ہیں۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، شرک تک لے جانے والے راستوں کا سدباب، مثلاً قبروں کے پاس صلاۃ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرنا، بائیں طور کہ اسے اکٹھا ہونے اور معمول بنا کر آنے جانے کا مرکز بنا لیا جائے اور اس کے لیے مخصوص زیارتوں کی ترتیب بنائی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دنیا کے تمام علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی مشروعیت۔ پوائنٹ تھرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے قریب ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب توحید کی حفاظت و حمایت کرنا۔ علی بن حسین رحمہ اللہ نے اپنے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے منع کیا اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے اپنے والد حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی بواسطہ اپنے دادا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میری قبر کو عید میلہ گاہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور مجھ پر درود پڑھتے رہو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو مجھے تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ اسے امام مقدسی نے المختارہ میں روایت کیا ہے۔ علی بن الحسین، یہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ ہے جو زین العابدین کے لقب سے معروف ہے، تابعین میں سب سے افضل ہے، سن 93 ہجری میں وفات پائی۔ فرجہ یعنی دیوار میں شگاف، المختارہ یہ ایک کتاب کا نام ہے، کچھ اچھی احادیث پر مشتمل ہے جو صحیح سے زائد ہے۔ اس کے مؤلف ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی حنبلی رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 643 ہجری میں ہوئی۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں قبر نبوی کے پاس دعا کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کرنے کی ممانعت ہے، تو دیگر قبروں کا قصد کرنا بدرجہ اولیٰ منع ہے، کیونکہ یہ اسے ایک طرح کا عید اور میلہ ٹھیلا بنانا ہے جو شرک کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، توحید کی چہار دیواری کی حفاظت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اللہ سے دعا کرنا منع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، گناہ اور منکر کاموں پر نکیر کرنا اور جاہل کو سکھانا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید کی حفاظت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا منع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا شرعی مقصد صرف آپ پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور درود و سلام قریب اور بعید دونوں کی جانب سے آپ کو پہنچتا ہے۔ باب نمبر 23، باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان، اس امت کے بعض لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ،
کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے جب توحید اور اس کے منافی یا اس میں نقص پیدا کرنے والی چیز شرک کا ذکر کر دیا تو اب اس باب میں یہ ذکر کیا کہ یہ شرک اس امت میں ضرور واقع ہوگا۔ اس سے ان کا مقصد ان قبر پرستوں کی تردید ہے جو شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک واقع ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ الاوثان وثن کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد وہ قبریں، مزارات اور آستانے وغیرہ ہیں جہاں عبادت کی قسموں میں سے کسی قسم کی انجام دہی کے لیے جایا جائے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذین اوتوا، جنہیں دیا گیا، یہ یہود و نصارہ ہے، نصیبم حصہ، نصیبہ، یؤمنون تصدیق کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، بالجبت، یہ لفظ بت، مورتی، کاہن، جادوگر وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ والطاغوت، یہ لفظ طغیان سے ماخوذ ہے جس کی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، لہذا جو بھی طے شدہ حد و مقدار سے تجاوز کرے وہ طاغوت ہے، یہاں اس سے مراد شیطان ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجرا تعجب اور انکار فرما رہا ہے، کیا آپ نے ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے جس میں حق اور باطل کا بیان ہے، اس کے باوجود یہ لوگ بت پرستی، کہانت اور جادوگری وغیرہ باطل کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ جب وہ لوگ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے جبت یعنی بتوں، مورتیوں اور جادوگروں، کاہنوں اور اسی طرح طاغوت یعنی شیطان کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ امت جسے قرآن کریم دیا گیا ہے بعید اور باعث حیرت و استعجاب نہیں کہ یہ بھی جبت اور طاغوت کی پرستش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی موافقت کرتے ہوئے انہی جیسے کام کریں گے، گرچہ وہ اسے نفرت بھی کریں گے اور انہیں اس کے باطل ہونے کا علم بھی ہوگا۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو بتوں کی پرستش کریں گے جیسا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ پیش آیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس جگہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھنے کا معنی ان سے متعلق لوگوں کی موافقت کرنا ہے، خواہ وہ اس سے نفرت کرے اور اسے اس کے باطل ہونے کا علم بھی ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، جبت اور طاغوت کا کفر کرنا تمام آسمانی کتابوں میں واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، علم پر عمل کرنا واجب ہے، جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ نیز ارشاد ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطلہ کی پرستش کی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ قل، کہیے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں،
बिशर्रिम मिन ज़ालिक, यानी तुमने हमारे हक में झूठ और बहतान बांधते हुए, मा रअयना शर्रा मिनकुम, हमने तुमसे बुरा नहीं देखा, कहकर जो मजम्मत और ऐब जोई की बात जिक्र की है। मसूबतन इंदल्लाह, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ इसका बदला मिलेगा। तमीज़ वाक़ा होने के सबब मंसूब है। ए इन सिफ़ात से मुतसिफ लोगों, ये बात हम पर नहीं बल्कि खुद तुम पर सादिक आती है। मन लअनहुल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से धिक्कारा और भगाया। व ग़ज़िब अलैहि, ऐसा गज़ब और नाराज़गी जिसके बाद राज़ी ही न होगा। व जअल मिनहुमुल क़िरदा, ये यहूदियों में सनीचर वाले हैं। वल खनाज़ीर, ये नसारा में ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वां के मुनकरीन है। एक कौल यह है कि ये दोनों मसक यहूदियों के सनीचर वालों के बारे में है। बाय तौर के इनके जवानों को बंदर और बूढ़ों को सूअर बना दिया गया था। वह अबदत तागूत, यानी इनमें कुछ लोगों को ऐसा कर दिया जिन्होंने शैतान की इबादत की, यानी उसके वर्गलाने और बातिल को आरास्ता करने में इसकी फर्माबरदारी की। आयत करीमा का सरसरी माना। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि आप अहले किताब के इन लोगों से जिन्होंने अपने दीन को ठट्ठा मजाक और खेल तमाशा बना लिया है, कहिए, क्या मैं तुम्हें इनके बारे में बतलाऊं जो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ बदतरीन बदला पाएंगे। यकीनन ये वो लोग हैं जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ हैं, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी, इसकी दायमी नाराज़गी का इस्तिहकाक, और जिनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत को बंदर और सूअर की शक्ल में बदल दिया गया और बातिन को शैतान की फर्माबरदारी और अल्लाह की वही से एराज़ व सरताबी में बदल दिया गया। आयत करीमा की बाब से मुनासिबत। जब अहले किताब में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर तागुत के पुजारी हैं, तो इसी तरह ऐसा करने वाले इस उम्मत में भी होंगे। आयत करीमा के फ़वाइद। पॉइंट फर्स्ट, इस उम्मत में शिरक वाक़ा होगा जैसे यहूद व नसारा में तागुत के पुजारी थे। पॉइंट सेकंड, जब अहले बातिल हक परस्तों को बुरे अलकाब और नामों से पुकारे और इन पर ऐसे बहतान बांधे जिनसे वो पाक हैं, तो इनसे बहस व मुनाजरा करना चाहिए और इनमें मौजूद अयूब का पर्दाफाश करना चाहिए। पॉइंट थर्ड, जज़ा और बदला अमाल पर होता है और अमल की जिन्स का होता है। पॉइंट फोर्थ, अल्लाह की सिफत कि वो गुनहगारों पर गज़बनाक होता है और इन पर लानत फरमाता है। पॉइंट फिफ्थ, शैतान की फर्मा बरदारी ही अल्लाह के साथ शिरक का सर चश्मा और इसकी बुनियाद है। नीज़ इरशाद है, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा, जो लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इसके आसपास मस्जिद बना लेंगे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 21। अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, जो लोग अस्हाब कहफ के मामला पर गालिब हुए, यानी सरबर आवरदा और असर व रसूख वाले। लनत्तख़िज़न्न अलैहिम, यानी इनके इर्द गिर्द मस्जिदा, जिसमें सलात पढ़ी जाए, लोग उनका कसद करें और उनसे बरकत हासिल करें। आयत करीमा का सरसरी माना। जो लोग अस्हाब कहफ के मामला में असर व रसूख वाले थे, अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में अज़रा मज़म्मत बतला रहा है कि उन्होंने कहा, हम ज़रूर इनके इर्द गिर्द मस्जिद जाए सलात बनाएंगे जिसका लोग कसद करें और इनसे बरकत हासिल करें। आयत करीमा की बाब से मुनासिबत। इस आयत करीमा में इस बात की दलील है कि अनकरीब इस उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कब्रों पर मसाजिद तामीर करेंगे जैसे इनसे पहले लोग किया करते थे। आयत करीमा के फ़वाइद। पॉइंट फर्स्ट, कब्रों पर मसाजिद की तामीर की हुर्मत और इससे तंबीह व आगाही
کیونکہ یہ شرک تک لے جانے کا سبب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں پر مساجد کی تعمیر کریں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ پوائنٹ تھرڈ، صالحین کی شانوں میں غلو سے تنبیہ و تحذیر۔ پوائنٹ فورتھ، قبروں پر مساجد کی تعمیر صالحین کی شانوں میں غلو کرنے کے قبیل سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے والوں کے راستے کی پیروی کرو گے، بالکل ویسے ہی جیسے تیر کے پر برابر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ ساڑھے کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون؟ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ سننا، سین پر زبر کے ساتھ راستہ، من کان قبلکم، یعنی جو امتیں تم سے پہلے تھی۔ حذف مصدر ہونے کے سبب منصوب ہے، تقدیری عبارت یوں ہے، تحذون حذوہم، یعنی تم ان کی برابری کرو گے۔ القزہ، قاف پر پیش کے ساتھ قززہ کی واحد ہے۔ قزہ تیر کے پر کو کہتے ہیں اور تیر میں دو مساوی پر ہوتے ہیں۔ حتی لو دخلوا جحر ضب، یعنی اگر گوہ کے سوراخ کی تنگی کے باوجود اس میں ان کا داخل ہونا تصور کیا جائے، لَدَخَلْتُمُوهُ، تو تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر سختی سے چلنے کے سبب اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یعنی اے اللہ کے رسول، کیا وہ یہود و نصارہ ہیں جن کے راستوں کی ہم پیروی کریں گے، یا کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کے علاوہ اور کون ہے؟ اخرجاہ، اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں جس کا معنی اس میں موجود باتوں سے منع کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی امت ان میں سے کچھ بھی نہ چھوڑے گی، سب کچھ کرے گی، کوئی چیز نہ چھوڑے گی، خواہ کوئی معمولی چیز کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشن گوئی کو کئی طرح کی تاکیدوں کے ذریعے موقع اور یقینی بتلا رہے ہیں، جیسے لام قسم، نون تاکید اور ان کی مشابہت کا وصف، اس طرح بتلانا کہ وہ بالکل تیر کی ایک انی دوسری انی کے مشابہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے میں اور زیادہ دقیق بات بیان فرمائی، بطور کہ اگر یہود و نصارہ کوئی عجیب و غریب اور نادر چیز بھی کریں گے تو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اس امت میں بھی وہ کام کرنے والے ضرور ہوں گے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں اس امت میں شرک واقع ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم سے پہلے والی امتوں میں شرک موجود تھا اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو شرک کریں گے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، پچھلی امتوں کی تقلید کرتے ہوئے اس امت میں بھی شرک واقع ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بطور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس بات کی خبر دی اور بعینی ہی خبر کے مطابق واقع ہوا۔ پوائنٹ تھرڈ، کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے تنبیہ و تحذیر۔ پوائنٹ فورتھ، کفار اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کی حرام کردہ دیگر جن چیزوں میں واقع ہوئے اس سے تنبیہ و آگاہی۔ صحیح مسلم میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے
اور میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی ہے، اور مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، ایک سرخ اور دوسرا سفید۔ اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ وہ عام قحط سالی سے اسے ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے۔ اور میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے، اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائے، البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے۔ اسے امام برقانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے، در حقیقت مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے، اور جب ان میں ایک مرتبہ تلوار اٹھ جائے گی تو قیامت تک بند نہ ہوگی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے مل نہ جائے اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگے، اور میری امت میں 30 دجال ہوں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر ڈٹا رہے گا، اللہ کی جانب سے ان کی مدد ہوتی رہے گی، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے انہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، آپ کی صحبت میں رہے اور ہمیشہ آپ سے وابستہ رہے، پھر آپ کے وفات کے بعد ملک شام میں سکونت اختیار کر لی، سن 54 ہجری میں حمص میں وفات پائے۔ زوالی الارض یعنی لپیٹ کر اس طرح اکٹھا کر دیا جیسے کوئی ہتھیلی کسی آئینے میں ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس کی آپ کی امت روئے زمین کے مشرق و مغرب کے آخری حدود تک مالک ہوگی۔ وَمَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا دونوں احتمال ہے، فعل معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجہول بھی۔ الکنزین یعنی کسریٰ کا خزانہ جو فارس کا بادشاہ تھا، اور قیصر کا خزانہ جو روم کا بادشاہ تھا۔ الاحمر اس سے خزانہ قیصر مراد ہے کیونکہ ان کے یہاں سونا غالب تھا۔ والابیض اس سے خزانہ کسریٰ مراد ہے کیونکہ ان کے یہاں جواہر و چاندی غالب تھا۔ الاحمر اور الابیض بدل واقع ہونے کے سبب منصوب ہے۔ بسنہ یعنی قحط سالی، بعامہ یہ سنہ کی صفت ہے با کے ساتھ اور با کے بغیر دونوں طرح مروی ہے، معنی ہے عام خشک سالی جس کے نتیجے میں عام ہلاکت اور تباہی ہوتی ہے۔ من سوا انفسہم یعنی ان کے علاوہ کفار و مشرکین۔ بیضتہم کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان کی زمین اور حاصل کردہ ممالک ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے زیادہ تر لوگ اور ان کی جماعت ہے۔ حتی یکون بعضہم یہلک بعضا یعنی یہاں تک کہ ان میں یہ چیز بھی پائی جائے گی اور اس وقت ان کے دشمن کفار ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ الائمۃ المضلین یعنی امراء، علماء اور عبادت گزار لوگ جن کی لوگ اقتداء اور پیروی کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ یعنی ان کے درمیان فتنہ رونما ہوگا اور قتل و خون ریزی ہوگی۔ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی ان کے درمیان فتنہ اور قتل و خون ریزی بدستور باقی رہے گی۔ یلحق حی من امتی حی احیا کی واحد ہے جس کا معنی قبائل ہے۔ بالمشرکین یعنی ان کے ساتھ ان کی بستیوں میں قیام کریں گے۔ فئام یعنی جماعت۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حتیٰ یأتی امر اللہ، بظاہر اس سے مراد پاکیزہ خوشبو ہے جو مومنوں کی روحیں قبض کرے گی۔ تبارکہ یعنی کامل، عظیم اور بے عیب صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وتعالی باعظمت اور بلندی میں کمال والا۔ حدیث کا سرسری معنی۔ یہ عظیم الشان حدیث بڑی اہم باتوں اور سچی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے، جن میں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے روئے زمین سمیٹ دی، یہاں تک کہ آپ نے مشرق تا مغرب آخری حدود کو دیکھا جس کی آپ کی امت مالک ہوگی۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی جس کا مصداق عملاً پایا گیا، چنانچہ آپ کی امت کی ملکیت و بادشاہت اس قدر وسیع ہوئی کہ مغرب کے آخری حدود سے مشرق کی آخری حدود تک پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ کو 2 خزانے عطا کیے گئے اور پیشن گوئی کے مطابق وہ بھی وقوع پذیر ہوا، چنانچہ آپ کی امت نے کیسر و کسریٰ کی ملکیت و بادشاہت ان میں موجود سونے، چاندی اور جواہر سمیت حاصل کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، نہ ہی ان پر کافروں کا ایسا دشمن کرے جو ان کے ملکوں پر قابض ہو جائے اور ان کی پوری جماعت کو نیست و نابود کر دے۔ آپ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پہلی دعا قبول فرمائی اور دوسری دعا اس وقت تک قبول رہے گی جب تک آپ کی امت اختلاف و انتشار، فرقہ بندی اور آپسی کشاکش سے اجتناب کرتی رہے گی، مگر جب یہ چیز ان میں پائی جائے گی تو ان پر ان کے کافر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور پیشن گوئی کے مطابق جب امت میں تفرقہ بندی آئی تو یہ چیز وقوع پذیر ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں امراء اور گمراہ گر علماء سوء کے خطرہ کا بھی خوف ہوا، کیونکہ لوگ ان کی گمراہیوں میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جب امت میں فتنہ اور قتل و خونریزی واقع ہوگی تو ان میں قیامت تک مسلسل جاری رہے گی، اور پیشن گوئی کے مطابق یہ چیز واقع ہوئی، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جب فتنہ رونما ہوا تو آج تک بدستور جاری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ مشرکین کے ملک و وطن اور دین و عقیدہ میں شامل ہو جائیں گے۔ نیز آپ کی امت کی کچھ جماعتیں شرک کی طرف منتقل ہو جائیں گی، اور خبر کے مطابق عملاً یہ چیز بھی واقع پذیر ہوئی، چنانچہ قبروں، درختوں اور پتھروں کی پرستش کی گئی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے نمودار ہونے کی بھی پیشن گوئی فرمائی اور بتلایا کہ نبوت کا ہر دعوے دار جھوٹا ہوگا، کیونکہ آپ کی بعثت سے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ ان تمام تباہیوں اور آفتوں کے باوجود آپ کی امت کی ایک جماعت اسلام پر قائم رہے گی۔ نیز اس جماعت کی قلت تعداد کے باوجود اسے اپنے دشمنوں اور مخالفین کے مکر و فریب اور چالوں سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ آپ کی امت کی کچھ جماعتیں بتوں کی پرستش کریں گی، لہٰذا اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اس امت میں شرک واقع ہونے کے منکر ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس امت میں شرک کا وقوع اور اس کی نفی کرنے والوں کی تردید۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بائے طور کہ آپ نے کئی پیشن گوئیاں فرمائی اور آپ کے بتانے کے مطابق وہ تمام چیزیں وقوع پذیر ہوئی۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کمال شفقت کہ آپ نے اپنے رب سے اس کے حق میں خیر و بلائی کی دعا فرمائی، جن میں سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حق میں ضرر رساں چیزوں کا خوف ہوا، جن میں سب سے بڑی چیز شرک ہے۔ پوائنٹ فورتھ، امت کو اختلاف و انتشار اور گمراہی کے داعیان سے تنبیہ و تحذیر۔ پوائنٹ ففتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلسلہ نبوت کا خاتمہ۔ پوائنٹ سکستھ، اس بات کی خوشخبری کہ حق پوری